ہم نے لاسٹ ویک بھی جو ہے وہ سرمن میں یہی سیکھا جانا اور بات اس ٹاپک پر کی کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ورشپ کیا ہے. جب ہم نے ورشپ کا ذکر کیا یا ہم نے کہا کہ ورشپ کیا ہے تو ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ شخص جو پہلی دفعہ چرچ میں آتا ہے وہ بھی اس جملے کو سمجھتا اور جانتا ہے کہ لوگ سب جو چرچ کا حصہ ہیں وہ اسے جب یہ کہتے ہیں کہ آئے ورشپ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، آئے مل کے ورشپ کرتے ہیں، تو وہ جانتا ہے کہ یہ کس قسم کی پریکٹس ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کرنے جا رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ورشپ، پرارتھنا، آرادھنا، پرستش، یہ سارے جملے جو ہیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور ہم سب اسے سمجھتے ہیں. ہم جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا اور بیٹیاں کہتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کیونکہ کراس پہ ہوئے کام کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے کہ ہم خدا کی فیملی کا حصہ بن چکے ہیں. اسی لیے ہمارے ذمہ بہت سارے کام ہیں، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، مگر ان سارے کاموں میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو سب سے لازمی کام ہے، جو ہم کو کرنا چاہیے ایک خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، تو وہ ہے ورشپ. اگر سارے کام دیکھ لیں تو خدا ان سارے کاموں میں جو سب سے زیادہ اہم یا امپورٹنٹ خدا کے لیے ہے وہ ہے ورشپ. اور ہم جانتے ہیں کہ زمین پر سے جب ہم چلے جائیں گے، جب ہم ہیون میں بھی ہوں گے تو کوئی اور کام نہیں کریں گے، بلکہ کیا ہے، صرف اور صرف خداوند کی ورشپ کریں گے. ہم سب کوائر کے ساتھ جو کہ ہیون میں ہے اس کے ساتھ مل کے اس کی پرستش کریں گے. اسی لیے یہ کام جو ہے ہمیں خوشی سے کرنا ہے، ہمیں خوشی سے کرنا ہے، پورے دل سے کرنا ہے، پورے جوش سے کرنا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں جو خدا کی فیملی کا حصہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ پرستش ایک ایسا کام ہے، آرادھنا ایک ایسا کام ہے جس سے شیطان کو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، جس سے اسے نفرت ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں اس کی ورشپ کر سکیں. اس لیے میں کہوں گا اور ہم چاہتے بھی ہیں سب مل کے کہ ہمیں پرستش کے متعلق، ہمیں ورشپ کے متعلق، ہمیں آرادھنا کے متعلق صحیح طریقے سے جاننے کی ضرورت ہے. ہمیں لازمی ہے کہ ہم اس کے متعلق سمجھ سکیں. اور ہمیں کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام سب کاموں سے امپورٹنٹ ہے، ہم سبوں کے لیے لازمی ہے. ورشپ کے گیتوں کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کی ٹیسٹ منی دیتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اسے پریز کرتے ہیں. ہم اپنی ٹیسٹ منی کے ذریعے سے اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرتے ہیں، ان کاموں کا جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں. جب ہم دعا کے لیے، ہم پریئر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جب ہم ورشپ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے جب گیت گائے تو کوائر نے کیا کہا کہ وہ ڈیزرٹس میں بھی، وہ ولڈرنیس میں بھی ہمارا سہارا ہے، وہی ہمیں راستہ دکھاتا ہے، وہی ہمیں بتاتا ہے. تو اس طرح ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کی ٹیسٹ منی دیتے ہیں، ہم اس کا بیان کرتے ہیں کہ وہ کون ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر جب اکٹھے ہوتے ہیں اس کی ورشپ کے لیے تو ہم دل کی گہرائی سے، سچائی کے ساتھ اس کی ورشپ کرنے والے بن سکیں. آمین. ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. اس کی گواہی، اس کی ٹیسٹ منی جب ہماری زبان پہ آتی ہے تو وہ پریز کی صورت میں ہماری روح کی گہرائی سے، ہمارے دل کی ڈیپتھ میں سے اس کو نکلنا ضروری ہے. کیونکہ ایسی ہی ورشپ جو ہے وہ سچائی کی ورشپ ہوتی ہے، وہی ایک سچی ورشپ ہوتی ہے. پچھلے ہفتے ہم نے کس چیز پہ غور کیا؟ ہم نے غور کیا تھا ہیبریو، عبرانی کے ایک ورڈ پر جس کا مطلب، جس کو ہم نے دیکھا ہاللویا، یعنی کہ خدا کو پریز کرنا. مگر اس ہفتے ہم ایک اور ورڈ پہ غور کریں گے، اور وہ ورڈ کون سا ہے کہ جب ہم اپنی ٹیسٹ منی کو گیتوں میں یعنی انسٹرومنٹ کے ساتھ مل کے بیان کرتے ہیں، اسے زمر بولتے ہیں. میرے عزیزو، ہم اسے زمر بولتے ہیں، اور یہ زمر لفظ جو ہے یہ گیتوں میں استعمال ہوا ہے. اور ہمیں سامز میں بھی، جب ہم زبوروں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سامز میں بھی یہ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ورشپ کرنا، پریز کرنا خدا کو، وہ بھی انسٹرومنٹس کے ساتھ مل کے. جب انسٹرومنٹس میں اور ہمارے الفاظ میں ہارمونی پائی جاتی ہے، جب وہ ایک ساتھ گائے جاتے اور بجائے جاتے ہیں، تو ان راگوں کو جب یہ لیرکس جو ہے ان کی راگیں اور میوزک ایک ہو جاتا ہے تو اسے ہم زمر کہہ کے پکارتے ہیں. یہ ہیبریو کا ورڈ ہے
جو ہمیں بائبل میں دکھائی دیتا ہے اور سامز میں ہم اسے بار بار دیکھتے ہیں، ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں سام 71 اور اس کی ورس 22 میں کیا لکھا ہے؟ اے میرے خدا، میں بربت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ میں میوزیکل ہارم کے ساتھ خداوند تیری حمد کروں گا۔ اے اسرائیل کے قدوس، میں ستار کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ وہ بولتا ہے کہ میں انسٹرومنٹ کے ساتھ، انسٹرومنٹ کے اوپر خداوند تجھے پریز کروں گا، میں تیری ورشپ کروں گا، میں اس کے ساتھ مل کر خداوند تجھے مبارک کہوں گا۔ دیکھیں اس حوالے میں ہمیں ورڈ ملتے ہیں بربت۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو خدا کی ورشپ کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں انسٹرومنٹ کے ساتھ مل کر خداوند تجھے پریز کروں گا، میں ستار کے ساتھ تیری تعریف کروں گا۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم نے لاسٹ ویک اس ریفرنس کو دیکھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوسیفر جو تھا وہ خدا کی کوائر کا حصہ تھا، وہ خدا کو پریز کرتا تھا۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع سے ہی کوائر یعنی انسٹرومنٹس ہمیں دکھائی دیتے ہیں خدا کی ورشپ میں۔ میوزک کے ساتھ پرستش کرنا جو ہے اسے زمر کہتے ہیں۔ غور سے دیکھیں بربت، اور یہاں ہمیں ستار کا ذکر ملتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی بھی زبوروں کو پڑھتا ہے یا جانتا ہے، سامز میں سے گزرتا ہے، تو اسے سمجھ آتی ہے کہ بہت زیادہ دفعہ، بے شمار دفعہ جو ہے اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور پتہ چلتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے بربت کے ستار، بانسری کے ساتھ یا اور دوسرے انسٹرومنٹ کے ساتھ، تو یہ ایسے ہی ہیں جیسے آج ہم ورشپ کرتے ہوئے گٹار کا استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم پیانو کا استعمال کرتے ہیں، ہارمونیم کا استعمال کرتے ہیں، تبلا کا استعمال کرتے ہیں، ڈرم کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح ڈب وغیرہ اور بہت سارے دوسرے انسٹرومنٹس کا بھی استعمال کر کے ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اور ان سامز میں، ان زبوروں میں ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ داؤد نبی جو ہے جب بھی خدا کو پریز کرتا ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ تھا۔ وہ ہمیشہ شاید ایسا بھی لگتا ہے جو سامز میں سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں اس کے پاس ہر وقت جو ہے جیسے اس کے پاس تلوار تھی اور دوسرے ٹولز یا کچھ بھی چیزیں کہہ لیں کہ چیزیں تھیں اس کے لیے جو جنگ کے لیے تھیں، تو اسی طرح ان ویپنز کی طرح اس کے پاس کیا انسٹرومنٹس بھی تھے، میوزیکل انسٹرومنٹس بھی۔ پر ہم نہیں جانتے، مگر جب سامز کو پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جیسے جیسے ہم سامز میں سے گزرتے ہیں، اس بک میں سے گزرتے ہیں، تو داؤد نبی جو ہے پرستش کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ ہر وقت ہی خدا کو پریز کرتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وہ گاتا تھا، وہ گاتے ہوئے خدا کو پریز کرتا تھا۔ اور جب سامز میں سے گزریں تو یہ ہمیں تسلی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم داؤد نبی کی ٹیسٹمنی کو دیکھتے ہیں، اس کی ٹیسٹمنی کو دیکھتے ہیں، اسی لیے ہمیں اس میں سے کمفرٹ ملتا ہے، اسی لیے یہ بک جو ہے وہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جب بھی گاتا ہے، جب بھی بولتا ہے تو اس میں خدا کو پریز کرتا اور اس کے بڑے کاموں کا ذکر بھی کرتا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ میرے عزیزو، کبھی کبھی سامز کو پڑھتے ہوئے ایسے بھی لگتا ہے جیسے وہ ہر اپنے فارغ وقت میں سوائے خدا کو پریز کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا تھا۔ دوبارہ اگر سام 150 کو دیکھے تو اس میں میوزیکل انسٹرومنٹس کا ذکر آتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت سارے انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے خدا کو پریز کرتا ہے۔ نرسنگے کی آواز کے ساتھ وہ بولتا ہے کہ نرسنگے کی آواز کے ساتھ میں تجھے پریز کروں گا، تیری ورشپ کروں گا۔ بربت اور ستار کے ساتھ میں تجھے پریز کروں گا، دف بجاتے ہوئے اور ناچتے ہوئے، ایون دو وہ بولتا ہے کہ میں ڈانس کرتے ہوئے تجھے پریز کروں گا۔ تار دار ساز جیسے کہ گٹار ہے، اس طرح کے انسٹرومنٹ اور بانسری کے ساتھ میں تجھے پریز کروں گا۔ بلند آواز جھانج کے ساتھ میں تجھے پریز کروں گا۔ اور ہم جانتے ہیں ہمارے پاس دف بھی ہے اور کنجری بھی ہے جس کے ذریعے سے ہم اسے پریز کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جھنجھناتی جھانج کے ساتھ بھی میں تجھے پریز کروں گا۔ وہ بولتا ہے کوئی بھی جو انسٹرومنٹ ہے اس انسٹرومنٹ کو جب بھی میں ہاتھ لگاؤں گا تو اس کے ساتھ میں صرف اور صرف خداوند تجھے ہی پریز کروں گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل ہم گٹار کے ساتھ، ہارمونیم پر اور پیانو بجاتے ہوئے، ڈرم اور تبلا کے ساتھ اور اسی طرح بیس گٹار کے ساتھ جو ہے خدا کی پرستش کرتے، اس کی ورشپ کرتے ہیں۔ جب اس حوالے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں مزید جو ہے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بولتا ہے کہ میں پورے دل کے ساتھ، اپنی پوری جان کے ساتھ، اپنی اسپرٹ سے پورے زور کے ساتھ
میں صرف اور صرف تجھے پریز کروں گا. اور وہ کہتا ہے کسی بھی انسٹرومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے میں خداوند روح اور سچائی کے ساتھ تیرے گیت گاؤں, اور اسی کے ساتھ اسپرٹ میں ہو کر. میرے عزیزو, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے مریم کا ذکر کیا تھا, اور ہم نے دیکھا کہ اس نے کس طرح سے خدا کی ورشپ کی. جب سام 150 کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ مریم نے اس عطر کی بوتل کو یسوع کے پاؤں پہ انڈیل دیا. مریم کا خیال تھا کہ جو خداوند کو جب وہ خداوند کے پریزنس میں اسے بیسٹ دینا چاہتی ہے, دینے کی کوشش کر رہی ہے, تو اس میں کسی چیز کی کمی نہ رہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سام 150 میں کہ ڈیوڈ بھی بولتا ہے کہ میں خداوند تجھے پریز کروں گا, چاہے کوئی بھی انسٹرومنٹ میرے ہاتھ میں کیوں نہ ہو, میں تجھے پریز کروں گا. اور مریم بھی جو ہے وہ کیونکہ خدا کے بیٹے کو, ہمارے خداوند کو اپنا بیسٹ دینا چاہتی ہے, اسی لیے اس کے پاؤں پر اس ساری بوتل کو انڈیل دیتی ہے تاکہ کسی قسم کی بھی کہیں بھی کوئی بھی ورشپ میں کمی نہ رہے. اور داؤد بھی بولتا ہے کہ وہ چاہتا ہے, داؤد نبی بھی, کہ کسی قسم کی بھی خداوند کو پریز کرتے ہوئے کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمی نہ رہے. اس عطر کی بوتل کو خدا کے پاؤں پر انڈیل دینا اس کی سچی ورشپ کا ہمیں ثبوت ملتا ہے, اس سے ایویڈنس ملتا ہے. ہمارے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم ارد گرد کے حالات کو, لوگوں کو دیکھیں اور ان کے ساتھ مل جائیں. ایسا نہیں ہے. ہم جو ہر ویک چرچ میں آتے ہیں, کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جیسی ہمیں سچویشن دکھائی دے رہی ہے اسی طرح کی سچویشن میں ہم گھل مل جائیں؟ چرچ میں ہم جب دیکھتے ہیں دوسروں کو پرستش کرتے ہوئے, ورشپ کرتے ہوئے, آرادھنا کرتے ہوئے, تو کیا انہی کے ساتھ مل کر جس طرح وہ لگے ہوئے ہیں اسی طرح ہم ان کے ساتھ مل کر ورشپ کرنا شروع ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جو سب سے اہم ہے, جب ہم چرچ میں آتے ہیں خداوند کی ورشپ کے لیے, تو ہمیں اپنی اسپرٹ میں جاننے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اسپرٹ میں ہو کے, پوری جان سے, اپنی سول میں ہو کے, پورے دل سے خداوند کی پرستش کرنی ہے. اس لیے نہیں کہ کیونکہ دوسرے لوگ کرتے ہیں, ہمیں اس لیے کرنی ہے کیونکہ ہم خداوند کو اپنا سب سے بیسٹ دینے کے لیے اس کے پریزنس میں آئے ہیں. ہم اسے اپنا سب سے بیسٹ دینا چاہتے ہیں. ہمیں اسے سب سے بیسٹ دینے کی ضرورت ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے روح اور جان میں اس کی کبھی پرستش کی ہے؟ اور اگر نہیں کی ہے تو آج سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, اس سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمیں ہولی اسپرٹ دے, تاکہ ہم بھی جب تیرے پریزنس میں آئیں تو سچائی کے ساتھ, دل کی گہرائی سے, روح میں ہو کے اپنا سب سے بیسٹ خداوند تجھے دینے والے ہوں. ہم جانتے ہیں اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو ہم تو دکھوں میں, مصیبتوں میں, الجھنوں میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے نکل نہیں پاتے. ہمیں ان دکھوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. مگر اسی طرح ہم اپنی جان کو دیکھتے ہیں کہ ان مشکلوں میں جب پھنس جاتی ہے, اس دنیا کا حصہ بن جاتی ہے, تو ہم نفرت بھی رکھتے ہیں, ہم غصہ بھی کرتے ہیں, حسد بھی کرتے ہیں, اور لالچ سے بھی بھری ہوئی ہماری زندگی ہے. اگر میری جان میں یہ سب کچھ ہے تو کیا واقعی ہم اس کی دل اور جان سے پرستش کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ ہے تو کیا ہم اس یہوہ کی, جو کہ کریٹر ہے, جو کہ سب چیزوں کا بنانے والا ہے, کیا اس کی ورشپ کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں, ہمیں اس کے اسپرٹ کو مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان ساری چیزوں پر جو دنیا کی ہیں ان پہ اوور کم آ سکیں. اور ہم اپنے زور سے نہیں آ سکتے ہیں. اگر آ سکتے ہیں تو اس کراس پہ ہوئے کام کی وجہ سے اور ہولی اسپرٹ کی پاور کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں پر اوور کم آ سکتے ہیں. پھر سوال ایک اور ہے, آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو کیا ہمیں صرف دکھاوے کی باتیں کرنے سے, دوسروں کو دکھاوے کی وجہ سے, یا اپنے لپ سروس کی وجہ سے خدا کو پریز کر سکتے ہیں, یا اپنے آپ کو اونچا کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے بات بنے گی؟ ایسا نہیں ہے. ہم اپنے منہ سے, اپنے منہ کی باتوں سے, یا اپنے منہ کی چالاکی سے خدا کو, یا بڑی بڑی باتیں کرنے سے خدا کو نہیں جیت سکتے ہیں. کیونکہ خدا جو ہے وہ دل اور گردوں کی, یعنی ہمارے دل اور جان کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے.
اسی لیے اگر ہم کہیں کہ ہم بڑے بن کے یا بڑی بڑی باتیں کر کے یا بڑے بڑے بائبل کے ریفرنس دے کے خدا کو پریز کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ہمیں دل اور سچائی سے کرنا ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو اپنی لپ سروس سے امپریس کر سکتے ہیں مگر خدا کو نہیں کر سکتے. چرچ کی کوائرز میں دیکھا جائے تو اگر کسی کی راگ تھوڑی سی خراب ہوتی ہے تو دوسرا فوراً اسے جان جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مختلف چرچوں میں بھی اور اس چرچ میں بھی اور ہم ہر چرچ میں ہی ہر کسی کو جانتے ہیں کہ وہ یہی خواہش کرتا ہے کہ ہماری راگ اچھی ہو. ہم سب جو ہیں بتھیرے چرچوں میں سے آئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ چرچ کی منسٹریز کے اندر یا ورشپ ٹیم کے اندر بھی جو ہے مقابلہ بھی ہوتا ہے، اور اس مقابلے کی وجہ سے کیا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے باتیں بھی ہوتی ہیں. ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ وہ ایسا ہے یا یہ ایسا ہے، ہم کس طرح سے ورشپ کریں. اور ہم جانتے ہیں کہ چرچ نے جب یہ چیزوں کو دیکھا، ہسٹری بتاتی ہے کہ چرچ نے جو ہے وہ ایڈیشن لینا شروع کر دیا تاکہ ہر کوئی جانے کہ وہ کس قابل ہے اور وہ کتنا جانتا ہے، تاکہ دوسرے پہ انگلی اٹھانے والا نہ ہو اور کسی قسم کی بھی چرچ میں لڑائی نہ ہو، بلکہ ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے خدا کو سچے دل سے پریز کرنے والا بن سکے. میرے عزیزو، چرچ میں لوگ ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں مگر کوئی بھی یہ نہیں سوچتا ہے، کوئی بھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ کون کس طرح سے خدا کے پریزنس میں آتا ہے، اس کا روحانی لیول کس قدر یعنی اسپرچول لیول کس طرح کا ہے. کیا وہ خدا کے کلام میں، اس کی بائبل میں وقت گزارتا ہے؟ کیا واقعی وہ دعا میں خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے یا نہیں گزارتا ہے؟ یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے، ہم سبوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ جو اس طرح سے سوچتے ہیں کیا وہ پرفارمنس کے لیے چرچ میں آتے ہیں؟ ہم پرفارمنس کے لیے، لپ سروس کے لیے یا بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے چرچ میں نہیں آتے ہیں. ہم واقعی خداوند کے پریزنس میں آ کے سچے دل سے اس کو پریز کرنے کے لیے آتے ہیں، اس ٹیسٹ منی کو بتانے کے لیے آتے ہیں جو اس نے ہماری زندگی میں کیا اور جس کی ایکسپیکٹیشن ہماری اس سے ہے. تو پھر سوال یہ ہے، یا پھر ان کی پرستی جو ہے کیا وہ روح کی گہرائی میں جو ہے ہو کے، یعنی کہ دل کی گہرائی میں سے خدا کی تعریف گواہی کی یعنی ٹیسٹ منی کی صورت میں نکلتی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، ہمیں سمجھنا ضروری ہے، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے، کیونکہ ہم سب اسی لیے اکٹھے ہوتے ہیں. کیا ہم ان کے گیتوں کو واقعی جب سنتے ہیں ہمیں خدا کا پریزنس محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. جب ہم گیتوں کو سنتے ہیں، ان میں خدا کی ٹیسٹ منی اور اس کے پریزنس کو محسوس کرتے ہیں تو ہماری روح کو چھو جاتے ہیں، وہ ہمیں اندر سے چھوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں خدا کے ہونے کا، اس کے پریزنس کا یعنی تجربہ حاصل ہوتا ہے. راگ خراب ہونے سے یا میوزک کے خراب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر فرق پڑتا ہے تو اس چیز سے پڑتا ہے کہ جو ورشپ ہے کیا وہ اسپرٹ میں ہو کے دل کی گہرائی سے اور سچائی سے، ٹروتھ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اس سے فرق پڑتا ہے. راگوں کے خراب ہونے سے، میوزک کے خراب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہماری پرستش میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پہ زیادہ فوکس دیتے ہیں جو خدا کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، خدا کی نظر میں ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے. جس چیز کی خدا کی نظر میں امپورٹنس ہے یا اہمیت ہے، ہم اکثر اسے اگنور کر دیتے ہیں. ہمیں آج سے چاہیے کہ خداوند مجھ سے کیا چاہتا ہے، خداوند میرے سے کیا چاہتا ہے جب میں اس کے پریزنس میں آتا ہوں. میرے عزیزو، جب ہم اپنے دل کے دروازے کو کھولتے ہیں، ہولی اسپرٹ کو ویلکم کرتے ہیں، تو روح کی آگ یعنی اس ہولی اسپرٹ کی آگ جو ہے ہمارے اندر آ کے ہمارے جسم کے ہر حصے میں کام کرتی ہے. وہ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم سچائی کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ خداوند کی ورشپ کر سکے. وہ ہمیں مجبور کرتی ہے، وہ ہمیں ایکسائٹیڈ کرتی ہے، وہ ہمیں ایسا جوش دیتی ہے کہ ہم واقعی اس کی سچائی کے ساتھ ورشپ کرنے کے قابل بن جاتے ہیں.
میرے عزیزو، جب ہم اپنے دل کے دروازے کو کھولتے ہیں، ہولی اسپرٹ کو ویلکم کرتے ہیں، تو اس کی آگ جب ہمارے اندر آتی ہے، ہولی اسپرٹ کی آگ ہمارے اندر ہوتی ہے، وہ نہ صرف ہمیں سچائی سے ورشپ کرنے پہ مجبور کرتی ہے، بلکہ نفرت کا جو جوا ہوتا ہے، وہ جو بوجھ ہوتا ہے، وہ جو برڈن ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ غصے کا بوجھ جو ہے، وہ جوا جو ہے، وہ جاتا رہتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. حسد کا جوا ٹوٹ جاتا ہے. دل جو ہے وہ لالچ سے پاک ہو جاتا ہے. اور یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ہم ہولی اسپرٹ کو ویلکم کرتے ہیں. کیونکہ ہم تو کمزور ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمارا بدن کمزور ہے، ہماری سوچ کی حدیں ہیں، مگر ہولی اسپرٹ ہے جو ہمیں اس قابل بناتا ہے. وہ ہمیں قابل بناتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پہ اوور کم آ سکیں. اور بائبل بولتی ہے کیونکہ جیزس اوور کم آیا ہے سب پہ، ہر چیز پہ، ایون دو ڈیتھ پہ بھی. تو اسی وجہ سے ہم بھی اسی کے ہونے کی وجہ سے، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے، ہولی اسپرٹ کی وجہ سے ہم اپنی ساری ویکنسز میں طاقت پاتے ہیں، جیتتے ہیں اور ہمیں وکٹری حاصل ہوتی ہے. میرے عزیزو، ہم سب مل کر کہیں گے، میرے ساتھ مل کر کہیں گے، میں خدا کے روح کی خواہش کرتا ہوں، ڈیزائر کرتا ہوں. میں خدا کے روح کی ڈیزائر کرتا ہوں. میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں. میں روح کی انوائنٹنگ سے دھلنا چاہتا ہوں. ہمیں ہولی اسپرٹ کی انوائنٹنگ سے دھلنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں اپنے زور سے رہ سکتے. میرے عزیزوں، ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور ہم جانتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے دن جو ہیں خدا نے مقرر کیے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا نے ہر کام ہمارے لیے مقرر، یعنی اس نے جس وقت پہ اس نے پورا ہونا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. تو آئیں آج سے ہم یہی کہیں کہ خداوند مجھے تیری ضرورت ہے، خداوند مجھے تیرے ہولی اسپرٹ کی ضرورت ہے. میں اپنے دل کا دروازہ کھول دیتا ہوں. اور ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں یہ ڈیزائر ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ خداوند کی ورشپ کرے. اور یہی سچی ورشپ بھی ہے، کیونکہ وہی دل کے دروازے کو کھولتا ہے. ہولی اسپرٹ آتا ہے اور بائبل بولتی ہے اور پال بتاتا ہے کہ صرف ہولی اسپرٹ ہی ہے جو خدا کے دل کی باتیں بھی جانتا ہے، اور وہی ہماری مدد بھی کرتا ہے. جو اس خدا کی ورشپ کے لیے تیار ہیں، جو اسے جانتے ہیں، جو سچائی سے اس کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، اس کی ورشپ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کے پریزنس میں ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے آتے ہیں. کیونکہ اس کا پریزنس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے پریزنس میں نہیں ٹھہر سکتا، کوئی بھی اس کے پریزنس میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے unless کہ خداوند ہمیں اس قابل نہ بنائے. اور ہم صرف اور صرف اس قابل اس وقت ہوتے ہیں جب ہم خدا کے، یعنی ہمارے خداوند کے کیے ہوئے کام پر یقین لاتے اور ہولی اسپرٹ ہم میں کام کرتا ہے. ہم اونچی آواز میں پرستش تو کرتے ہیں، مگر ہمیں اونچی آواز میں پرستش کرنے سے، ورشپ کرنے سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اونچی آواز سے بڑھ کے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ دل کی گہرائی سے اس کی ورشپ کی جائے. اونچی آواز سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سچائی سے ورشپ کرنے کی وجہ سے ہم خداوند کو خوش کر سکتے ہیں، نہ کہ اونچا بولنے سے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولا کہ ہمارے لپ سروس سے کچھ نہیں ہوگا، دل کی گہرائی سے سب کچھ ہوتا ہے، روح کی سچائی سے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوائر میں گیت گانے والے جو ہیں یا چرچ کے ورشپ میں شامل ہونے والے، ہمیں سبوں کو اپنے آپ کو دعا کر کے خدا کے پریزنس میں لے کے آنے کی ضرورت ہے. آپ جب آتے ہیں چرچ میں، اگر ورشپ سے پہلے آتے ہیں تو اپنے آپ کو تیار کریں کہ خداوند میں اس قابل نہیں ہوں، مگر میں آج تیرے ہولی اسپرٹ کو ویلکم کرتا ہوں تاکہ میں سچے دل سے تیری ورشپ کرنے والا ٹھہر سکوں، میں سچائی سے تیری ورشپ کر سکوں. پرستش اور دعا کے ذریعے سے جب ہم خدا سے یا خدا کے ساتھ ہمارا میلاپ ہوتا ہے تو کیا ہے کہ ہم روح القدس سے، ہولی اسپرٹ سے بھر جاتے ہیں، اور ہولی اسپرٹ ہمارے اندر وہ تمام گندگی کو، وہ تمام سن کی وجہ سے جو ہماری سول پولوٹیڈ ہو چکی ہے،
اسے وہ دھو ڈالتی ہے، اسے وہ ختم کر دیتی ہے، جس کے رزلٹ میں ہماری روحانی آنکھیں جو ہیں، ہماری اسپرچول آئیز جو ہیں، وہ اوپن ہو جاتی ہیں اور ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ خدا کے جلال کو، اس کی گلوری کو دیکھ سکیں۔ اور یہ ورشپ کے ذریعے ہے، ورشپ کے ذریعے ہی ہم خدا سے ملتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ورشپ کے ذریعے سے اس بات کا کنفیشن بھی کر چکے ہیں کہ ہم خدا کو ملے ہیں، اور یہ ہولی اسپرٹ کے بھرنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ ہماری سول جو ہے، جو سن کی وجہ سے پلوٹیڈ ہے، گناہ کی وجہ سے گندی ہو چکی ہے، اسے وہ دھو ڈالتی ہے۔ اس وقت ہم اس قابل بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم روح میں ہو کے سچائی کے ساتھ اپنے دل سے خدا کی ورشپ کر سکیں۔ وہ جو خدا کی ورشپ نہیں کر پاتا ہے، کیا وہ اس وجہ سے نہیں کر پاتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں خدا نے کوئی کام نہیں کیا ہے؟ وہ اس نے خدا کے کسی قسم کے بھی میریکل کو، اس کے چمتکار کو، اس کے معجزے کو نہ تو دیکھا ہے، نہ ہی اس کا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اس کی اسپرچول آئیز کھلی ہوئی نہیں ہے، اسی لیے وہ خدا کے جلال کو، اس کے بڑے بڑے کاموں کو نہ تو دیکھ پاتا ہے، نہ اس کے ایکسپیرینس میں سے یہ ساری چیزیں گزرتی ہیں، کیونکہ روحانی آنکھوں کا، اسپرچول آئیز کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ روحانی طور پر یعنی اسپرچول طور پر سٹرونگ ہیں، یا آپ سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو خدا کے بڑے بڑے کام اپنی زندگی میں دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سارے کام کیسے ہوتے ہیں؟ آپ روزانہ جو کام کرتے ہیں اس میں آپ کو خدا کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کو خدا کا پریزنس محسوس ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ روزانہ کی زندگی میں خدا کے کام جو ہیں وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو دکھتا ہے کہ یہ خدا نے کیا ہے، اور آپ اسے پریز کرنے لگ پڑتے ہیں کیونکہ آپ کی اسپرچول آئیز اوپن ہوتی ہیں، اسی لیے آپ صحیح طریقے سے اس کی ورشپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں کو دیکھتے وقت، آسمان پر ستاروں کو دیکھتے وقت، اور یہاں اگر آپ باہر جاتے ہیں تو خوبصورت سارے جتنے بھی درخت ہیں یا انوائرمنٹ جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، پھولوں کو دیکھتے وقت آپ جانتے ہیں کہ یہ سب ہمارے آل مائٹی کریٹر کا بنایا ہوا ہے، یہ اسی کی وجہ سے، اسی لیے آپ اس کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ جب اسپرچول آئیز کھلتی ہیں تو ہمیں سب دکھائی دیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو شراب ہے یا سگریٹ کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں، تو جب وہ چرچ میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کی ٹیسٹمنی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ابھی مجھے جب سے میں نے دعا شروع کی ہے یا میں چرچ آتا ہوں تو مجھے ان چیزوں سے نفرت ہونا شروع ہو گئی، میرا دل اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ خدا کا اسپرٹ جب ایڈکشن ہوتی ہے تو اس پہ بھی حاوی آتا ہے، وہ ہمیں زور دیتا ہے، وہ ہمیں قابل بناتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے نفرت کر سکیں، ان سے دور ہٹ سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ چرچ میں آتے ہیں، ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو کوئی سچائی کے ساتھ اس کی ورشپ کرے گا، وہ اس کی زندگی میں، اس کے ہر کام میں اپنی قدرت کو ضرور دکھائے گا۔ یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پرستش کرتے ہوئے اس کی ٹیسٹمنی دیتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کے گیت گاتے ہوئے کبھی بھی اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں۔ جب ہمیں خدا کام کرتا دکھائی دیتا ہے تو ہم اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلاتے وقت، کام کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کافی پیتے وقت، ایون دو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے اور بیڈ پر لیٹے ہوئے بھی ہم اسے پریز کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہمیں یہ سب کچھ دکھاتا ہے، اور یہ اسپرچول آئیز کے کھلے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوبارہ دیکھیں سام 150 اور اس کی ورس 6 میں لکھا ہے، جس میں بھی سانس ہیں، جو کوئی بھی بریتھ رکھتا ہے، جس کسی میں بھی سانس ہیں، وہ خدا کی ستائش کرے، خداوند کی حمد کرے، خدا کی ورشپ کرے، اسے پریز کرے۔ اگر کوئی بھی جو سانس لیتا ہے اسے خدا کو پریز کرنا لازمی ہے۔ بائبل بولتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے
मगर कभी आप हॉस्पिटल गए हों, आपने छोटे बच्चों को, जो छोटे छोटे जिन्हें दुनिया में आए हुए चंद दिन हुए होते हैं और उन्हें सांस लेते हुए स्ट्रगल करते देखते हैं, तो आपके दिल में क्या ख्याल आता है? क्योंकि उन्हें तो दुनिया में आए हुए चंद दिन होते हैं और वो एक सांस के बाद दूसरी सांस के लिए एक वार में लगे होते हैं, जंग में, युद्ध में लगे हुए होते हैं। मेरे अजीजों, हमें जब उनको देखते हैं तो हमें यही पता चलता है कि ये खुदा है जो हमें सांसें देता है। और या हम इसका किस तरह से या इन चीज़ों को देख के कैसे एक्नॉलेज करते हैं, कैसे जान पाते हैं? जब हमारी स्पिरिचुअल आइज खुली होंगी तो हम उसे प्रेज करने के भी लायक होंगे। ये सांसें जो हैं, ये खुदा का गिफ्ट है, उसकी ब्लेसिंग है हमारे लिए। ये जिंदगी भी जो है हमारे पास है, ये खुदा का गिफ्ट है, उसकी ब्लेसिंग है हमारे लिए। हमें चाहिए कि हम हर वक्त खुदा को प्रेज करें। हमें चाहिए कि हम सच्चाई से उसकी टेस्टमनी दें। हमें चाहिए कि हम जो है उसके होने की, उसके प्रेजेंस की, उसके एग्जिस्टेंस की सबको गवाही दें। अपनी टेस्टमनी में बताएं कि वही वर्ती है, वही सारे जलाल के ग्लोरी के लायक है। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में हर वक्त उसकी टेस्टमनी को अपग्रेड होने की ज़रूरत है। और ये कैसे होती है? जब हम जानते हैं कि वो कौन है, वो कौन है और कौन वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है। हमारी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को अपग्रेड होने की ज़रूरत है। हमें हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस तरह उसका ज़रूरी है। इससे ये क्या है, एक अच्छी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअल जानते हैं तो समझते हैं कि मैं रूहानी हूँ, तो आज से आपने देखना है कि क्या मेरी टेस्टमनीज जो हैं वो 10 साल पुरानी ही है या आज भी उसके प्रेजेंस का मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। और अगर हो रहा है तो आप स्पिरिचुअली हेल्दी हैं। अगर आप हेल्दी नहीं हैं स्पिरिचुअली तो इसका मतलब है कि आपको उसकी ज़रूरत है। दोबारा साम 71 में देखें तो लिखा है, ऐ खुदा तू मुझे बचपन से सिखाता आया। वो बोलता है कि जो सारी ज़िंदगी मैंने गुजारी है उस सारी ज़िंदगी में मुझे तेरे प्रेजेंस का एक्सपीरियंस हुआ है। ऐ खुदा तू मुझे बचपन से सिखाता आया, मैं अब तक तेरे अजाइब का बयान करता रहा हूँ। वो कहता है मैं रोज़ाना, खुदावंद रोज़ाना एक एक पल तेरे बड़े बड़े कामों का कन्फेशन करता रहा हूँ। है खुदा जब मैं बूढ़ा और सर सफ़ेद हो जाऊं तू मुझे छोड़ना ना, जब तक कि मैं तेरी कुदरत यानी कि तेरी ग्लोरी, तेरी पावर को आइंदा आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है और तेरे जोर को, तेरी पावर है, आने वालों पर बता ना दूं, उन्हें उन पर जाहिर ना कर दूं। यानी वो टेस्टमनी जो आप सामने खड़े हो के दूसरों के बीच बैठ के जब रोटी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो देते हैं घर में दूसरों को, तो ये कहता है कि मुझे हिम्मत दे खुदावंद कि मैं ये सब कुछ इसी तरह बताता हूँ। इस हवाले में हमें या इस रेफरेंस में हमें डेविड जो है वो दुआ करता दिखाई देता है। और उसकी दुआ क्या है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, मेरे बाल सफ़ेद हो जाए, जब मैं मरने के करीब भी चला जाऊं तो खुदावंद तू मुझे ना छोड़ना। वो टेस्टमनी जो मेरे होंठों पे है वो कभी ना जाती रहे। वो चाहता है कि खुदा को हमेशा प्रेज करता रहे। हमारी डिज़ायर क्या है? क्या हम भी यही चाहते हैं? हमारी ख्वाहिश क्या है? क्या हम यही चाहते हैं कि खुदावंद मुझे रोज एक नई टेस्टमनी दे ताकि मैं तेरे होने का दूसरों को बताऊं? क्या हमारी भी डिजायर जो है वो डेविड की तरह की है? हम उसको किस तरह प्रेज करते हैं? हम अक्सर उनको जो क्वायर में होते हैं उनको ये कहते सुनते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये शख्स जो है या वो शख्स जो है अब क्वायर का हिस्सा है तो शायद अब मेरी ज़रूरत नहीं है। मेरे अजीज़ों, बाइबल बोलती है कि हम सारी ज़िंदगी उसकी वर्शिप करते रहेंगे। और हमें जानना ज़रूरी है, हमें चर्च में भी ये समझना ज़रूरी है कि हमें जब हम चर्च में आते हैं तो हमें सारी ज़िंदगी चर्च के बाहर भी और चर्च के अंदर भी उसको प्रेज़ करना है। ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, क्योंकि हम परफॉर्मेंस के लिए नहीं बल्कि खुदावंद को सच्चे दिल से प्रेज करने के लिए इकट्ठे होते हैं। और जैसा उसने कहा कि अगर मैं बूढ़ा भी हो जाऊं, मेरे बाल सफ़ेद भी हो जाएं, तो तू मुझे तर्क ना करना, तू मुझे ना छोड़ना। वो मरते दम तक खुदा की प्रस्तिश करने की ख्वाहिश करता है।
ہم بھی ایسی ہی ڈیزائر رکھیں۔ میرے عزیزو، آپ میں سے کتنے ہیں جو جارج بیلوی شے کو جانتے ہیں؟ آپ میں سے جتنوں نے بیلی گرام کی منسٹری کے متعلق سنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ نام ایک ایسا نام ہے جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر بیلی گرام کی منسٹری میں بیلوی شے جو ہیں، جارج بیلوی شے شروع سے ساتھ تھے اور ہمیشہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے۔ کوئی ایسا کروسڈ نہیں تھا جو انہوں نے چھوڑا ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ نہ گئے ہوں۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آخری سانسوں تک ورشپ کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ میں کبھی اس سے ریٹائرمنٹ نہ لوں گا۔ اور سب سے بڑی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیلی گرام کے سرمن سے پہلے، چاہے پہلے کتنے بھی گیت کیوں نہ جائے جائے، چاہے کتنے بھی لوگ پرستش نہ کریں، چاہے کوائر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کٹھے ہو کے گیت کیوں نہ گائیں، مگر ان کے سرمن سے پہلے جو ہے جارج بیلوی شے جو ہیں وہ گیت گاتے تھے۔ وہ گیت گاتے تھے اور ان کے گیت میں روح کی سچائی اور گہرائی اس قدر ہوتی تھی کہ لوگ جو ہیں یا کانگریگیشن جو تھی ان کے دل کھل جاتے تھے اس سرمن کے لیے۔ وہ خدا کو ویلکم کرتے تھے، وہ ریپینٹ کرنا شروع کر دیتے تھے، وہ کنفیشن کرتے تھے کہ انہیں جیزس کی ضرورت ہے، اور یہ صرف ان کے سانگز کی وجہ سے جو کہ سچائی کے ساتھ گائے جاتے تھے۔ جارج بیلوی شے جو ہیں وہ انتہائی پاورفل طریقے سے خدا کی ورشپ کرتے تھے۔ جب وہ ورشپ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہر سال جو گزرتا تھا نیکسٹ ایئر ان کی ورشپ اور بھی زیادہ اچھی ہو جاتی تھی۔ جب وہ 40 سال کے تھے تو ان کی ورشپ جیسی تھی وہ 30 سال کے جب تھے اس سے زیادہ اچھی تھی، اور جب وہ 50 سال کے ہوئے تو 40 سال کی جیسی ان کی ورشپ سے اس سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ زیادہ خدا کا پریزنس، لوگ جو تھے خدا کے ہونے کو محسوس کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ان کی آواز کمزور ضرور ہو گئی تھی، مگر ان کا روحانی جوش جو ہے وہ عمر کے ساتھ زیادہ طاقتور، زیادہ مضبوط اور زیادہ گہرا ہوتا گیا تھا۔ میری دعا ہے کہ ہمارے چرچ کی کلیسیا اور ہر ایک جو یہاں موجود ہے یا آن لائن ہمارے ساتھ ہے، ان کی بھی پرستش جو ہے، ہماری بھی ورشپ جو ہے عمر کے ساتھ ساتھ روحانی جوش میں، اسپرچول جوش میں اور روح کی سچائی میں اور زیادہ بڑھتی جائے۔ آمین۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ جو آن لائن ہے، جو یہاں موجود ہیں، جو آج آ نہیں سکے ہیں، ہم سبوں کی ورشپ جو ہے ہماری عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ روحانی جوش میں اور روح کی سچائی میں بڑھتی جائے، اور کوئی ایسا نہ رہے جو خدا کے کاموں کو اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کرنے والا نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب خدا کی ٹیسٹمنی، اس کے میریکلز کا سب کے سامنے بیان کرنے والے بن سکیں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ لارڈ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے۔ خداوند، ہم تیرا شکر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ تیرا شکر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہم زندگی کو پاتے ہیں، ایٹرنل لائف میں داخل ہوتے ہیں، اور خداوند تو ہی ایسا بڑا ہے جو سب سے انوکھے اور عجیب طریقے سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ او خداوند، آج ہم تیرے ہولی اسپرٹ سے بڑھنا چاہتے ہیں۔ او خداوند، ہم تیرے روح سے، خداوند تیرے روح میں رہ کے ورشپ کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند، ہم سچائی کے ساتھ ورشپ، پرارتھنا، آرادھنا خداوند کرنے والے بن سکے، اور یہ سب یسوع تیری مرضی سے، تیرے اسپرٹ میں رہ کر اور ٹروتھ کے ساتھ ہم کرنے والے ہوں۔ یہ ساری دعا یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔